اب تک کی اپڈیٹ جو ہے وہ ود ریگارڈ ٹو دس کہ ہمارا جو فیز 2 سپٹمبر سے سٹارٹ ہوا تھا 15 سپٹمبر تک جو جاری رہا وہ کلوز ہو گیا. 155 لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں. 155 آؤٹ لیٹس آپ کو بائی دی اینڈ آف اکتوبر اور بائی دی مڈ آف نومبر آل اوور دا کنٹری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. مختلف بزنسز تھی جو کہ BSF کے پلیٹ فارم سے لانچ ہونے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا نیکسٹ فیز جو ہے وہ 25 سپٹمبر سے آنورڈ اوپن کر رہے ہیں. جو یہ فرسٹ فیز سٹارٹ ہوا تھا ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جو ہے وہ رسپانس آیا, اور ہم نے سمپلی کیا ہے کہ اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ ود ان ڈیز انہانس کر لیا. سب سے بیسک چیز ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر اس کا والیوم کیا ہے, اس کے ٹرینڈز کیا ہیں, کتنی ایکسپیکٹیشن ہے اس کی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر انٹر ہونے کی, اس کی گروتھ کی, اس کی سسٹینیبلٹی کی. السلام علیکم. بگ سکسیس فیملی بزنس گروپ کی طرف سے جو ہے پروجیکٹ کافی آگے بڑھ چکا ہے, تو آج ہم ان کے نئے دفتر میں آئے ہیں. آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ دفتر بن چکا ہے اور ابھی اس پروسیس میں ہے کہ یہ بالکل فل اپنے اسکیل پہ ورکنگ میں آ جائے. تو آج ہم نے جو BSF گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں گلباز مشتاق صاحب, ان سے خصوصی طور پہ ٹائم لیا ہے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ کون کون سے جو پروجیکٹس ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو ہم آپ جیسے کہ ابھی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اور ہم پہلے آتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ وہ تو کوئی درجن بھر پروجیکٹس ہیں, اور ابھی ان کا 200 کے قریب جو مختلف قسم کے بزنسز ہیں وہ سٹارٹ کرنے کا بگ سکسیس فیملی بزنس گروپ کا پروجیکٹ ہے. تو آئیے گلباز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے کون کون سے جو پروجیکٹس ہیں وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں اور کون سے مکمل ہو چکے ہیں, اور آپ سب سے پہلے جو اپنا کون سا ایسا پروڈکٹ سب سے پہلے لانچ کرنے جا رہے ہیں. گلباز مشتاق صاحب. بہت شکریہ گمن صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے دوبارہ سے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے توسط سے نوجوانوں سے مخاطب ہو سکوں اور پاکستان کی عوام سے مخاطب ہو سکوں. تو جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کے اندر بزنس کریں, ہم نے اس سلسلے میں اپنے فرسٹ فیز کا آغاز 2 سپٹمبر سے کیا تھا. 2 سپٹمبر سے 15 سپٹمبر تک ہماری جو فرنچائز کی اپلیکیشنز تھی وہ اوپن تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ ہماری توقعات سے بڑھ کر لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, جو کہ پاکستان کے اوپر, پاکستان کی کنڈیشنز کے اوپر اور ہمارے اوپر جو ہے اعتماد جو ہے اس کی علامت ہے. آئی شوڈ ٹیل یو کہ میں ڈیٹا چیک کر رہا تھا آپ سے بات کرنے سے پہلے, تقریباً 1624 اپلیکیشنز جو تھی وہ ہم نے ریسیو کی فرنچائزوں کے لیے, ہمارے جو مختلف برانڈز تھے ان کے لیے. اور یہ جو اپلیکیشنز تھیں نہ صرف یہ کہ پاکستان سے لوگوں نے اپلائی کی, بلکہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں نے اپلائی کی جن کا یہ پرپس تھا کہ وہ اپنے کسی فیملی ممبر کو بجائے اس کے کہ وہاں لے کے جائیں, جو کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے, وہ پاکستان میں بزنس جو ہے وہ اوپن کر کے دیں. ہم نے ان کو شارٹ لسٹ کیا, ہم نے ایک کرائٹیریا وضع کیا تھا. اس کرائٹیریا کا بیسک پرپز یہ تھا کہ جو فرنچائزی ہمارے ہوں اور جو آؤٹ لیٹس اور فرنچائزیں ہماری اوپن ہوں, اب نیکسٹ ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ گرو کریں, وہ سسٹین کریں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک کرائٹیریا لے ڈاؤن کیا تھا کہ وہ فرنچائزی جو ہے ہم ان کا فرنچائزی کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو اس کی ایجوکیشن ہے, جو اس کی سکل ہے, جو اس کی پرسنالٹی ہے, دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ. اس کی انویسٹمنٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی, سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ وہ فرنچائزی کون ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوان
جو مختلف جو یونیورسٹی سے گریجویٹ تھے اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہیں، اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے جتنے ہماری کوشش تھی میکسیمم لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی، وہ ہم نے کوشش کی ہے فرسٹ فیز میں۔ جن لوگوں کو ہم فرسٹ فیز میں اکوموڈیٹ نہیں کر پائے، ہم نے ان کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی لے ڈاؤن کی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان 1624 لوگوں میں سے ہم نے 155 لوگ جو ہیں وہ لاک کیے ہیں، اپروو کیے ہیں۔ ان سب کے جو شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ تھے وہ تقریباً 900 پلس تھے۔ ان سب لوگوں کو ہم نے ویریفیکیشن کالز کی، پھر ہم نے ان کے آن لائن انٹرویوز کنڈکٹ کیے، ان کو انڈرسٹینڈ کیا۔ اس کے بعد ہم 155 لوگ جو ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو ہیں ان کو اپروو کیا ہے، جو کہ مختلف بزنسز کے لیے فرنچائز کو اون کریں گے آل اوور دا کنٹری۔ تو اب تک کی اپڈیٹ جو ہے وہ ود ریگارڈ ٹو دس کہ ہمارا جو فیز 2 سپٹمبر سے سٹارٹ ہوا تھا 15 سپٹمبر تک جو جاری رہا وہ کلوز ہو گیا۔ 155 لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ 155 آؤٹ لیٹس آپ کو بائی دی اینڈ آف اکتوبر اور بائی دی مڈ آف نومبر آل اوور دا کنٹری نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ مختلف بزنسز تھی جو کہ BSF کے پلیٹ فارم سے لانچ ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا نیکسٹ فیز جو ہے وہ 25 سپٹمبر سے آنورڈ اوپن کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپلائی نہیں کر سکے تھے یا وہ لوگ جو اس ایج لیمٹ میں فال نہیں کر رہے تھے، ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہمیں بہت زیادہ ای میلز، بہت زیادہ کالز، بہت زیادہ میسیجز، بہت زیادہ DMs یہ آئے کہ ہم نے جو بریکٹ رکھا ہے 20 ایئرس سے 40 ایئرس تک اپنے فرنچائزی کا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کی ایج لیمٹ جو ہے وہ انکریز کریں۔ ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے یہ بات رکھی اینڈ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہمارے نیکسٹ فیز کے اندر یہ جو ایج لیمٹ ہوگا وہ ہم نے 50 ایئرس کر دیا ہے۔ اور فرسٹ فیز کے اندر بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کو ہم چاہتے تھے کہ اکوموڈیٹ کر سکیں، ہم ان کو سیکنڈ فیز میں کنسیڈر کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو پہلے فیز میں آپ جن لوگوں کو لے رہے ہیں وہ کن بزنسز کے لیے آپ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا پروڈکٹ آپ کا کون سا ہے؟ اس وقت جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے 12 پروجیکٹس ہیں، یہ سارے کے سارے بزنسز اکٹھے لانچ ہونے جا رہے ہیں بائی دی اینڈ آف اکتوبر، اور بائی جو ہم نے ڈیڈ لائن ابھی اناؤنس نہیں کی، ہم نے جو چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن ہم بنا لیں وہ 1 نومبر ہے۔ ہمارا جو لیڈیز فیشن برانڈ ہے لیسا سیلو، اس کے آؤٹ لیٹس اوپن ہوں گے BSF مارٹ کے، اس کے علاوہ مٹن اینڈ بیف شاپس کے، اس کے علاوہ ہمارا جو نیکٹر آئس کریم اینڈ جوس کارنر ہے، اس کے علاوہ ہمارے ریسٹورنٹ کے، BSF اسکول کے، یہ جتنی ہماری فرنچائزوں کی اس وقت اپلیکیشنز اوپن تھی ان سب میں لوگوں نے اپنے انٹرسٹ جاری کیے ہیں۔ اب 155 جو فرنچائزیں ہماری اوپن ہوں گی وہ ان ڈفرنٹ جو بزنسز ہیں ان کی اوپن ہونے جا رہی ہیں۔ تو ایک میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی سی اس میں چینجز بھی آئی ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارا میڈیزن برانڈ ہے جو فارمیسی پلس کلینک پلس لیب کا برانڈ ہے، اس کے اندر کچھ لوگوں نے ہمیں اس چیز کے لیے رابطہ کیا ہے کہ وہ کلینک کی بجائے ہاسپٹل جو ہے وہ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ فرسٹ فیز کے اندر ہمارے اسی میڈیزن برانڈ کی نہ صرف یہ کہ آل اوور دا کنٹری فارمیسی آؤٹ لیٹس اوپن ہوں گے، کلینکس اوپن ہوں گے، لیبس اوپن ہوں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ فیز میں ہاسپٹل بھی ایک انکلوڈڈ ہے۔ یہ ہاسپٹل کہاں بنے گا؟ مے بی آئی شوڈ ڈسکلوز اور ناٹ، یہ مظفر گڑھ میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کچھ دنوں تک یہ ساری اناؤنسمنٹس کر دیں گے
کہ کن کن سٹیز کے اندر کن کن برانڈز کی جو وہ ہے اوپن ہونے جا رہی ہیں، ہمارے جو ہے برانچز اوپن ہونے جا رہی ہیں، کس بزنس کی کس سٹی میں کس لوکیشن کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ ابھی ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ جن کو ہم نے اپروو کیا ہے، جن اپلیکنٹس کو، ان کے ساتھ ہمارے فارمل ایگریمنٹس ہوں گے، پھر ان کے پاس 7 to 10 days ہوں گے کہ وہ ہمیں 3 اور 2 آلٹرنیٹ جو لوکیشنز ہیں اپنی شاپس کی آؤٹ لیٹس کی وہ ہمیں بتائیں گے۔ ہماری سروے ٹیمیں جو ہیں وہ نیکسٹ ود ان 1 week اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور پھر ان آؤٹ لیٹس کو تیار کر کے، جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم انٹرنلی وی ٹرائنگ ٹو ڈیسائیڈ کہ 1 نومبر ہم ڈیڈ لائن جو ہے وہ اناؤنس کریں، ادروائز ڈیڈ لائن جو ہے وہ جلدی اناؤنس کر دیں گے۔ تو اس ڈیٹ کو آل اوور دا کنٹری ہماری یہ جو فرنچائزیں ہیں ان کی اوپننگ ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سیکنڈ فیز بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ اچھا، جو 12 کی 12 برانچز مختلف جو فرنچائزز ہیں، جو بزنسز ہیں، ان کی اوپن فرنچائزز ہوں گی یا صرف کسی 1-2 کی پہلے سب سے پہلے اوپن ہوگی؟ نہیں گومن صاحب، ہمارے جو سارے بزنسز ہیں ان کی ہوگی۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح اسکول ہے، بی ایس ایف اسکول اور بی ایس ایف کالج جو ہے، اس کے ہمارے پاس فرینچائزی اپلیکیشنز آئیں، ہم نے وہ کچھ کی اپروو کی ہیں، لیکن وہ ان کی اوپننگ جو ہے وہ سیشن کے اوپر ہوگی، لہٰذا ان کی کارپوریٹ اوپننگ تو ہو جائے گی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈمیشنز کا ایک ٹائم ہے۔ تو باقی جو سارے برانڈز ہیں، ہمارے جو بزنسز ہیں، ان سب کی اوپننگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیڈ لائن کے اوپر، وہ اکٹھی ہو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو لیسا سیلو ہے، جو اس کے کپڑے ہیں آپ کے، یہ کب لوگوں کو اویلیبل ہے؟ ہمارا جو لیسا سیلو برانڈ ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 نومبر سے آن ورڈ یہ آؤٹ لیٹس اوپن ہوں گے۔ یہ ڈیڈ لائن پروبیبلی 1 نومبر ہی ہوگی یا مڈ آف نومبر کی کوئی ڈیڈ لائن ہوگی۔ لیسا سیلو کے اس کے ساتھ دوسرے بزنسز کے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ فنکشنل ہو جائیں گے، ان کے افتتاح ہو جائیں گے۔ اچھا، تھوڑا سا یہ ذرا حلوائی جو برانڈ ہے اس کا تھوڑا بتائیے گا کہ یہ اس کا کیا، یعنی کس طریقے کے ساتھ آپ یہ کون سی چیزیں پریزنٹ کریں گے، اس کی ایکسکلوسیوٹی کیا ہے؟ گمن صاحب، آپ دیکھیں کہ آپ کا تو پنجاب کے اوپر بڑا جو ہے نا ایک انسائٹ ہے اور بڑا زبردست ویو ہے۔ آپ تو ایک ماشاءاللہ منجھے ہوئے پنجابی رائٹر بھی ہیں، پنجاب کے کلچر کو جانتے ہیں، پنجاب کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اس کی روٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر مٹھائی کا کلچر ہے، اور ہر چھوٹے بڑے شہر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی سوغات ہے جو بہت فیمس ہے۔ لالا موسیٰ میں ایک جگہ کے اوپر برفی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت فیمس ہے۔ لاہور اچرا میں ایک جگہ کے اوپر برفی، آپ کو پتہ ہے وہ بہت فیمس ہے۔ چکوال میں ایک ریوڑیاں ہیں، بہت فیمس ہیں۔ اسی طرح خوشاب میں ڈوڈا ہے، وہ ایک جگہ کا وہ بہت فیمس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جنہوں نے سال ہر سال اور نسل در نسل سے وہ ذائقے کریٹ کیے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لالا موسیٰ گیا ہوگا یا جی ٹی روڈ سے آ رہا ہوگا، اگر اس سے بات ہوتی ہے کہ میں گجرانوالہ سے نکل رہا ہوں، تو ہم اس کو کہیں گے یار وہ آتے ہوئے فلاں جگہ سے برفی لے آنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ برفی اسلام آباد میں اویلیبل نہیں ہے۔ گجرانوالہ کے وہ رسگلے ہیں اسپیشل، بالکل ہے۔ اسی طرح یہ چند ایگزامپلز ہیں۔ آپ پنجاب کی یہ لسٹ نکالیں گے، آپ دیکھیں گے کہ پورے پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں کے اندر ایسے ٹریڈیشنل ذائقے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ ان سارے ذائقوں کو، ان سارے برانڈز کو، اوریجنل برانڈز کو وہاں سے سپلائی لے کے ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کرنے لگے ہیں۔ جو آپ یہ حلوائی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک برانڈ سٹور ہوگا ان پنجابی ٹریڈیشنل کلچرل فیمس جو مٹھائیاں ہیں ان کا۔ فار ایگزامپل اسلام آباد کے اندر ہی آپ کو وہ لالا موسیٰ والی برفی مل جائے گی، جو وہاں سے ہی انہوں نے ہی تیار کر کے بیچی ہوگی۔ ہم ان کا فارمولہ نہیں چلوائیں گے، ہم بیسیکلی کیا کریں گے کہ ان کو بھی پروموٹ کریں گے۔
وہ جس کیبن میں جو مختص ہوگا وہاں کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں جگہ کی برفی ہے، اسی طرح یہ فلاں جگہ کی مٹھائی ہے. تو وہ ہم سمپل یہ کرنے لگے ہیں کہ اسلام آباد کی عوام کو، لاہور کی عوام کو، سیالکوٹ کی عوام کو سارے پنجاب کے جو ذائقے ہیں اکٹھے کر کے ایک شاپ کے اوپر مہیا کر دیں اور وہ وہاں سے اس کو لے سکیں. یہ ذرا مٹھائیاں بڑی پیرشیبل ہوتی ہیں، یہ بڑی مختصر زندگی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا مشکل پروجیکٹ نہیں؟ دیکھیں گمن صاحب، دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے اگر آپ کرنے کے اوپر آ جائیں، اور دنیا کا ہر کام مشکل ہے اگر آپ نے اس کو مشکل بنا دیا. اس کی سپلائی چین بڑی سمپل ہے، کوئی اس کا ایشو نہیں ہے. ہم لوگوں نے وہ ساری جو بیک گراؤنڈ ورک ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے. ایون آئی شوڈ ٹیل یو کہ ایم او یوز جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے کہ کس طرح وہ سپلائی آئے گی، کتنے دنوں کے بعد آئے گی. یہ فریش مٹھائیاں ملیں گی، اور آپ پنجاب کا اگر حساب لگائیں تو ایک جو کونا ہے دوسرے کونے تک جانے کے لیے میکسیمم 7-8 گھنٹے لگتے ہیں. تو مٹھائی جہاں سے تیار ہو رہی ہے پنجاب کے کسی کونے میں بھی وہ 4 سے 5 گھنٹے میں پہنچ جائے گی. اچھا، دوسرا گلباز صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یعنی اتنے زیادہ جو بزنس ایک درجن کے قریب، ان کو اکٹھا کرنا تھوڑا مشکل نہیں لگ رہا؟ نہیں گھومن صاحب، مشکل نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہماری بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی کہ بزنس ایک سائنس ہے، بزنس ایک آرٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک کارپوریٹ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے جو ایک سائنٹیفک طریقے سے اپنا جو پرفارمنس ہے پرفارم کرتا رہے. تو لہذا یہ ایک شاید ایک کامن مین جو ہے جو بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کو بڑا مشکل ٹاسک لگ رہا ہو، لیکن ہمیں یہ بالکل ایک روٹین لگ رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ کارپوریٹ سٹرکچر ہے جس کی بیسس کے اوپر ہمارے لیے یہ سارے کام آج کی ڈیٹ تک مینیج کرنا اور آگے جو ہم مینیج کریں گے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک الحمدللہ جو یہ فرسٹ فیز سٹارٹ ہوا تھا، ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جو ہے وہ رسپانس آیا، اور ہم نے سمپلی کیا کیا ہے کہ اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ ود ان ڈیز انہانس کر لی ہے. ریزن کیا ہے کہ آلریڈی ہمارے پاس ایک ڈیولپ جو ہے سٹرکچر موجود ہے اور وہ جو فنکشن کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں یہ بالکل ڈیفیکلٹ نہیں لگ رہا، اور یہ بالکل ڈیفیکلٹ ہے بھی نہیں ہے اف یو انڈرسٹینڈ دی سائنس آف بزنس، اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. اچھا، جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کا کیا رول آپ اس سارے بزنس میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم گمن صاحب ہماری آپ سے بات ہوئی تھی، آپ کوئی بھی بزنس کرنا جا رہے ہیں، آپ دیکھیں سب سے بیسک چیز ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر اس کا والیوم کیا ہے، اس کے ٹرینڈز کیا ہیں، کتنی ایکسپیکٹیشن ہے اس کی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر انٹر ہونے کی، اس کی گروتھ کی، اس کی سسٹینیبلٹی کی. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس کے ساتھ ڈیٹا، کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو تو آپ کے پاس ہر چیز جو ہے اس کا سلوشنز آ جاتا ہے. مطلب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک سمپل ایک فیکٹ جو ہے، ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو شاید میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہو، کہ پاکستان کے اندر جنوری سے آنورڈ جون تک اونلی فرسٹ 6 منتھ اس سال میں $2.4 بلین کا بزنس تھا لیڈیز گارمنٹس میں. اب آپ اس والیوم کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں لیڈیز گارمنٹس کا تو کتنا بڑا روم ہے آپ کے پاس، جبکہ آن دی ادر ہینڈس آپ کے پاس پریمیم برانڈز کتنے ہیں، چند ایک. پھر اسی طرح کئی دوسری بزنسز ہیں. تو R&D بیسیکلی کسی بھی بزنس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ جب انیشیٹ کر رہے ہیں وہ ساری ریسرچ آپ کے پاس کمپلیٹ ہونی چاہیے کہ
آلریڈی کیا ہے مارکیٹ کے اندر، کیا ٹرینڈز ہیں، فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، اینڈ اٹس ایوری تھنگ جو آپ کو ڈیٹا بتاتا ہے۔ تو آپ ایک سال کے اندر کتنے برانڈس سمجھ لیں کہ آپ لانچ کرتے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ 3 سے 5 سال کے اندر ہم 200+ بزنسز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی لانچ کریں گے۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس سال کے اندر جو فرسٹ ایئر ہے اس کے اندر ایٹ لیسٹ 50 برانڈز جو ہیں، بزنسز جو ہیں وہ لانچ کریں، اور انشاءاللہ تعالی جس ترتیب کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور جس طرح ہمیں رسپانس آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے شاید ہم اپنا ٹارگٹ ہی انکریز نہ کر لیں۔ تو پھر جو اگلے 4 ایئرز ہیں اس وقت چیزیں کافی آسان ہو جائیں گی، تو کافی فاسٹ ٹریک میں چلی جائیں گی۔ تو اس سال کا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 50 بزنسز جو ہیں انشاءاللہ وہ ایک سال میں اوپن کریں گے۔ بہت شکریہ۔